شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمانے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع الحادی عشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 18 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 19۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ یہ ہے کہ ھذا ای کون الخبر مطابقا للفاعل اذا کان الفاعل اسما ظاہرا، اور یہ یعنی خبر کا فاعل کے مطابق ہونا جب ہے کہ فاعل اس میں ظاہر ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ خبر جو ہے وہ اپنے اسم کے مطابق ہوگی جب جو ہے وہ فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوگا تو ایسا ہوگا، یعنی خبر کا فاعل کے مطابق ہونا جب ہے کہ فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوگا تو ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہاں پر اس کی ترکیب ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ ھذا ای کون الخبر مطابقا للفاعل اذا کان الفاعل اسما ظاہرا، بہت آسان ہے، کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ ھذا جو ہے نا، آپ یہ اس میں اشارہ ہے، آپ اس کو جو ہے نا سب سے پہلے آپ اس کو بنا دیں مبدل من ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا آگے ہم نے بدل بنانا ہے۔ تو ای جو ہے یہ حرف تفسیر کر دیں آپ، پھر کون جو ہے نا، کون یہ آپ کو پتہ ہے یہ کان یکون کا مصدر ہے نا، یہ تو آپ اس کو کر دیں کون مصدر مضاف، ٹھیک ہے۔ الخبری کو آپ کر دیں مضاف الیہ اور کون کا اسم، ٹھیک ہے نا۔ تو کون کا اس کو آپ اسم بنا دیں، پھر اب اس کون کی آپ خبر تلاش کریں۔ خبر تلاش کرنے کے لیے جب ہم لوگ گئے تو آگے ملا مطابقاً للفاعل۔ اب مطابقاً جو ہے یہ اسم فاعل کے وزن پر ہے اور کون کا آپ اس کو خبر بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو حالت نصبی میں نظر بھی آ رہا ہے نا، الف رسم الخط کا ہے تو اس وجہ سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ تو مطابقاً اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے کون کا اسم، اس کا فاعل، پھر لام حرف جر، للفاعلی کا لام حرف جر، الفاعلی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا، یہ بن جائے گا مطابقاً اس میں فاعل کا ظرف لغو، پھر مطابقاً اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا کون مصدر مضاف کی جو ہے نا، کون مصدر مضاف کی خبر بن جائے گا۔ پھر کون مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا کیا، یہ بن جائے گا بدل بن جائے گا۔ پھر مبدل اپنے مبدل منہ اپنے مبدل سے مل کر، یعنی مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا۔ پھر اذا جو ہے نا یہاں پر اس کو آپ نے بنا دینا ہے مضاف، ٹھیک ہے۔ پھر کانا جو ہے نا، کانا، یہ کانا جو ہے یہ بن جائے گا، یہ فعل ناقص ہے۔ اب اس کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنی ہے تو پھر کانا فعل ناقص، الفاعل اس کا اسم، کانا فعل ناقص کا اسم اور اسمن موصوف ظاہراً اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر کانا کی خبر، پھر کانا اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جو ہے نا یہ بن جائے گا کیا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا یہ اذا کا مضاف الیہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا اور مرکب اضافی ہو کر کیونکہ اب یہ مفعول فیہ بنانا ہے ہم نے، کیونکہ یہ اذا ظرف زمان ہے تو اب ہم اس کو کہہ دیں گے کیا، یہ اس کو کسی کے متعلق کرنا پڑے گا تو ثابتن کے متعلق کر دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا مرکب اضافی ہو کر ثابتن اسم فاعل کا مفعول فیہ، پھر ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، اور اذا کان الفاعل اسما ظاہرا یہ اس کا مفعول فیہ ثابتن کا، پھر ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یا پھر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر، ٹھیک ہے۔ مبدل من او سے ملا کر جو مبتدا بنایا تھا نا آپ نے پہلے، تو وہ اس مبتدا سے مل کر یہ بن جائے گا خبر، اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے النوع الحادی عشر کا پارٹ نمبر 19 اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.